من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نواقض اسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، جس علم کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اس علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ کتاب جس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی، ان کے رائٹر، اس کتاب کے رائٹر کون ہیں، ان کے زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر اس کتاب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اوپر کی توفیق دے اور ہر طرح کی شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، اور جو علم ہم سیکھیں رب العالمین اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم دین اور علم شرعی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بہت ساری احادیث اور بہت سارے آیات میں اللہ رب العالمین نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین اہل علم کو درجات عطا کرتا ہے، بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ظاہر ہے کتاب و سنت میں جس علم کا تذکرہ ہے اس علم سے مراد علم شرعی ہے، وہ علم جس سے انسان کے دل کے اندر تقوی، خشیت الہی پیدا ہو، اور وہ علم جو انسان کو عمل کرنے کے اوپر ابھارے، وہ علم مراد ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے علماء بندے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ رب العالمین کو جس قدر جانے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم جس مقدار میں رکھے گا، اس مقدار میں وہ آدمی اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہوگا۔ اسی طرح سے علم دین کی فضیلت پہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے اوپر اہل علم کو گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ اللہ الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین کے، ہوا والملائکہ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا کہ یہ آیت اہل علم کی فضیلت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے متعلق فرمایا، کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کا اگر مفہوم مخالف آپ نکالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جس سے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے، یعنی من لم یرید اللہ بہ خیرا ابقاہ جاہلا، اللہ رب العالمین اس کو جاہل بنا کر کے رکھ دیتا ہے، علم سیکھنے کی توفیق اس کو نہیں دیتا ہے، اس توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے لہو العب کی مجالس میں اور کھیل کود کے مجالس میں لوگوں کی بھیڑ کس طرح امٹتی ہے، لیکن اگر علم دین کی بات ہو، شرعی علم سیکھنے کی بات ہو، تو لوگوں کے اوپر بڑا شاق اور مشکل گزرتا ہے، کیونکہ یہ دین آسان نہیں ہے، اس دین کے اٹھانے والے بڑے باہمت لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب اس شریعت کو نازل کرنے کی شروعات کی تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس کے بعد کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عن قریب آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس علم کو اٹھانے والے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، اس علم کو اٹھانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے اپنے ملذات کو، دنیاوی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے اس علم کا کچھ حصہ اور کچھ مقدار آدمی سیکھ سکتا ہے، جس میں اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی مضمر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کمپٹیشن اور مسابقے ہوتے ہیں، ان تمام مسابقوں میں علم دین ایسا میدان ہے جہاں مسابقہ کرنے والوں کو، کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ میدان ہے جس میں انسان کو جی توڑ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لا حسد الا فی الاثنین، حسد یہاں غبطہ کے معنی میں ہے کہ غبطہ نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں، کہ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور وہ آدمی اس کے خرچ کرنے کے اوپر مسلط ہے، یعنی مال کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، اور کہا دوسرا آدمی، کہا ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا ہو، وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ تو یہی وہ معاملہ ہے جس میں آپ کسی سے سبقت لے جانے، کسی سے آگے بڑھ جانے کی خواہش رکھ سکتے ہیں، اور یہ محمود ہے، ایسا کرنا پسندیدہ اور محمود ہے۔ علم دین سیکھنے والا جنت کے راستے کا راہی ہے، سبیل جنت کے اوپر چلنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی
سفر کرے، چلے، منسلک کا طریقن، چاہے چھوٹا راستہ چلے یا بڑا راستہ چلے جہاں بھی جائے، یلتمس فیہ علما، علم سیکھنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین دنیا میں علم سیکھنے کے لیے چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں جو آدمی چلتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو جنت کے راستے کو اس کے لیے اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، آدمی کا عمل جس طرح سے ہو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو اسی طرح سے دیتا ہے۔ اسی طرح سے علم کا اثر، اس کے نشانات انسان کی زندگی میں بھی باقی ہوتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد بھی باقی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جب لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو دفن تو وہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر خیر علم کے ذریعے سے دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب بتائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ابھی کتنے مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے کہا متفق علیہ بخاری اور مسلم۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی وہ خدمت نہ کی ہوتی جو بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شکل میں ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، تو کون جانتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور کون پہچانتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو؟ لیکن علم کا اثر ہے کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ہزار سال بیت گئے دنیا سے، ان کے رخصت ہوئے سینکڑوں سال، ہزاروں سال نہیں، سینکڑوں سال بیت گئے، باوجود اس کے ان کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک جب تک یہ دین باقی رہے گا اور اس دین کے ماننے والے لوگ باقی رہیں گے، اس وقت تک ان کا نام دنیا کے اندر باقی رہے گا، کا نام دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر آدمی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ چیز علم کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے عمل کیا ہوتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ مر گیا تو اب عمل کون کرے گا؟ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، سوائے 3 راستوں کے، کہا صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جو جاری ہے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب علم جو ہوتا ہے جی، علم شرعی کا سیکھنے والا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، غور کیجئے گا۔ علم شرعی کا سیکھنے والا آسمان میں بھی محبوب ہوتا ہے اور زمین میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کم بڑی فضیلت ہے؟ لوگ محبت حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں صرف کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ پیسہ دیتے رہتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے پیسہ دینا بند کیا، ہاں، فائدہ پہنچنا بند ہوا، لوگ پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پیچھے اس کے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن جس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے لوگوں کے دلوں میں تو وہ پھر محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے دیکھیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو آدمی راستے کو طے کرے، چلے، چاہے چھوٹا راستہ ہو یا بڑا راستہ ہو، گھر سے نکل کر مسجد تک جائے، کمرے سے نکل کر کے کہیں اور جائے، سیکھے، علم سیکھنے کے لیے کہیں بیٹھے، چلے، تو یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں ملک میں گیا
تو اس کے لیے ملک کے لوگوں نے ریڈ کارپٹ بچھا کر کے اس کا استقبال کیا. یہ کہتے ہیں ریڈ کارپٹ کیا ہے ہماری نظر میں، کیا بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم دین کے سیکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم دین کے سیکھنے والے طالب العلم جب راستوں پر چلتے ہیں تو فرشتے ریڈ کارپٹ نہیں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی طالب علم فرشتوں کے پروں کے اوپر قدم رکھ کر کے چلتا ہے. یہ حدیث ہے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث صحیح ہے. کہا کہ جب طالب علم وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب العلم کے لیے. اور فرشتوں کے پر جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. کہا ایک مرتبہ مکے میں عجیات میں اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا میں. تو کہا کہ ان کے 600 پر تھے، افق پورا ڈھکا ہوا تھا ان کے پر سے. اور جب انہوں نے پر کو جھاڑنا شروع کیا تو قیمتی موتی، زمرد، یاقوت اور اس طرح کی چیزیں یہ ان کے پروں سے جھڑنے لگے. تو بتائیے فرشتے ایک تو فرشتے ہیں اور اوپر سے ان کا پر وہ طالب العلم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اسی طریقے سے کہا وَإِنَّ الْعَالِمَ، یہ کم بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے عالم کے لیے لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں، لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. طالب العلم کے لیے، عالم دین کے لیے، یہاں تک کہ مچھلیاں اب پانی کے اندر طالب العلم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اب اللہ کی اتنی ساری مخلوقات جس علم والے کے لیے دعا کر مغفرت طلب کریں گی، کہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ کم بڑی فضیلت ہے اہل علم کے لیے اور علم دین کو سیکھنے کے لیے، جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے حدیث کے آگے کے الفاظ دیکھیے، کہ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کو دیگر ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. دیگر ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یعنی ستاروں کے ہزاروں ستارے بھی اگر آپ اکٹھا کر دیں تو 14 سامنے اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ زمین سے، یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کی بات ہو رہی ہے. ستارے ذرات کی طرح نظر آتے ہیں یہاں سے، لیکن 14ویں رات کا چاند مکمل نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ عالم کی فضیلت یا عالم کی مثال 14ویں رات کے چاند کی طرح سے ہے، عابد کے مقابلے میں اس طرح سے ہے کہ عابد اگر ستارہ ہے تو ایک عالم 14ویں کا چاند ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہے. لیکن وراثت ملتی ہے کس چیز کی؟ علم کی، علم دین کی. اسی کو کہا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کی وراثت عطا کرتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ. یہ علم دین کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. یہاں ایک اور بات سن لیجئے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں اور دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں ہم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اس بات سے خبردار کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ رب العالمین علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اس علم کو چھین لے، نکال لے، نہیں. ولیکن يقبض العلم بموت العلماء، لیکن علم کو کیسے ختم کرے گا؟ علماء کو موت دے کر کے، علماء کو موت دے کر کے. یعنی یہ علماء جب تک موجود ہیں تب تک علم باقی ہے. علماء کا اٹھ جانا علم کے اٹھ جانے کی دلیل ہے. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا روئے زمین کے اوپر. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فتوے ان سے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور جو ان سے فتویٰ پوچھنے جائے گا اس کو بھی وہ گمراہ کریں گے. متفق علیہ روایت. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو علم دین سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے جہاں کہیں بھی علم ملے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کم ہمت لوگ جو شروع میں کچھ دن تک سیکھا اور اس کے بعد تھک گئے، اس کو چھوڑ دیا. تو علم میں سے ملل اگر کوئی آدمی کرے گا، تھک جائے گا، تو وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. پورے جد کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مصابرت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھی جو علم دین کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ ہمت پیدا ہو اور آپ تمام حضرات کے اندر بھی علم دین کو سیکھنے کا جذبہ اور اس کے تعلق سے شوق اور ذوق پیدا ہو. یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، بس تذکیر کی ضرورت ہے. تو تذکیر کے طور پہ ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. اس میں اور مزید فوائد ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے اگر دیکھے تو آپ نے کہیں پر بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کر دے، اے اللہ آل و اولاد میں اضافہ کر دے، اے اللہ دوسرے اور کسی چیز میں اضافہ کر دے. کہیں نہیں کہا. جب بھی اللہ رب العالمین سے اضافے کی دعا کی تو کہا قل رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ رب العالمین میرے علم میں اضافہ کر دے، آخرت کا علم بڑھا دے، اے اللہ اپنی معرفت کا علم بڑھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے. اور اسی طریقے سے شیخ محسن العباد ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اس تعلق سے. ہم لوگ جب ان کے درس میں تھے تو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا، سنن ابی داؤد ہم لوگوں نے ان سے پڑھا ہے. تو کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک زیادتی کی دعا کی، کہا ربی زدنی علما، اور ایک جگہ زیادتی کی دعا کی، کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی دودھ پیے تو دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ کر دے، وزدنا منہ. اب غور کیجئے، کہا ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں بھی آپ کو زیادتی کی دعا نہیں ملے گی پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں. تو کہتے ہیں ان دو مقامات پہ مناسبت کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو مناسبت یہ ہے کہ دودھ جو ہے یہ علم کے اوپر دلالت کرتا ہے. دودھ کا کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، اور صحابہ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر بتاتے، یا آپ نے اگر کوئی خواب دیکھی ہو تو آپ بیان کرتے اور اس کی تعبیر لوگوں کو بتلاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا ایک برتن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا ایک برتن ہے. کہا اس برتن سے میں نے پیا دودھ، اور پینے کے بعد میرے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پیالہ میں نے ان کو بڑھا دیا، انہوں نے بھی پیا،
اور پھر پیالہ میرے بائیں جانب حضرت عمر ابن خطاب تھے، پیالہ ان کو بڑھا دیا گیا، انہوں نے ان سے پیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر آپ بیان کرتے ہیں، کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو آپ نے کہا علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا علم کا، نبوت کا وہ علم جو مجھے حاصل ہوا ہے اس کا وافر مقدار حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا ہے، اور اس کا وافر مقدار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ غور کیجیے۔ تو معبرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازے گا۔ تو جو چیز علم کے اوپر دلالت کرنے والی ہے اس کو جب پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پینے کے بعد جو دعا سکھلائی تو اس میں کہا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور اسی طرح سے علم کی زیادتی کی دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی جہاں علم دین سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہاں اللہ رب العالمین سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے، اور اس میں زیادتی کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے علم کے اندر اضافہ کر دے، آخرت کے علم کے اندر اضافہ کر دے، اے اللہ اس علم میں اضافہ کر دے جو تیری معرفت، جس سے تیری معرفت حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے دنیا ہماری بہتر ہو جائے، ہماری آخرت جس کے ذریعے سے بہتر ہو جائے۔ بہرحال یہ کتاب جس کی شرح کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس کتاب کا نام ہے نواقض اسلام۔ نواقض اسلام۔ اس کے جو رائٹر ہیں، رائٹر سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر بن وہبہ یا من وہبہ بنی تمیم، قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے نا؟ تو محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں ریاض کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام ہے عیینہ، عین یا نون تا، عیینہ جس کو کہتے ہیں، اس میں 1115 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ دیندار گھرانہ تھا اور اہل علم کا گھرانہ تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ کیا ہے؟ عالمانہ ہے۔ اور آپ کے والد جو ہیں وہ بڑے عالم تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے دادا سلیمان یہ نجد کے بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں۔ تو ظاہر ہے جب آپ کے والد بھی عالم تھے اور آپ کے دادا محترم بھی عالم تھے تو آپ کی پرورش ایک ایسے گھرانے کے اندر ہوئی جو شرف کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال مکمل کرنے سے قبل آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور اس کے بعد فقہ کی مختلف کتابیں آپ نے پڑھی اور اس کا درس آپ نے سیکھا، یہاں تک کہ علم کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے سامنے جمع ہو گیا۔ آپ کے والد آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حافظہ کا قوی بنایا تھا اور ذہن رساں عطا کیا تھا۔ آپ کسی چیز کو پڑھتے تو جلدی یاد کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق آپ کو حاصل تھی تو اس کا استعمال آپ نے بھرپور کیا اپنی زندگی کے اندر، خوب کتابوں کا مطالعہ کیا، خوب متون کو یاد کیا، حفظ کیا، ہے نا؟ اور متون کہتے ہیں جی یہ متن جو یہ کتاب جیسے آپ کے سامنے ہے ابھی موجود، تو ان چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ یاد کرے۔ ان کو کیا کیا؟ انہوں نے یاد کیا۔ اسی طریقے سے احسا، کبھی مکہ کبھی مدینہ، ہے نا؟ ان مقامات کا انہوں نے سفر کیا علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ استاذ کو طالب العلموں کے پاس جانا پڑتا ہے پڑھانے کے لیے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانہ میں استاذ کسی ایک مقام پہ بیٹھتے تھے،
مسجد ہی صحیح، یونیورسٹی وغیرہ اگر نہیں بھی ہے، یا اسکول یا مدرسہ نہیں بھی ہے، تو مسجد ہی میں علماء بیٹھتے تھے یا اپنے گھر میں بیٹھتے تھے، اور دنیا جہان سے طالب العلم ان کے جانب رخ کرتے تھے، ان کے سامنے آ کر کے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس سنت کو، سلف کے اس طریقے کو باقی رکھتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات کا سفر کیا، اور آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ جب آپ علم دین سیکھ چکے تو آپ نے بہت ساری مفید کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں سے چند ایک کتابوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب کتاب التوحید ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لکھی ہوئی کتابوں میں کشف الشبہات ہے، اصول ثلاثہ ہے، نواقض اسلام، یہ کتاب جس کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ابھی۔ اسی طرح سے مسائل جاہلیہ، یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مختصر زاد المعاد، القواعد الاربع، مختصر انصاف والشرح الکبیر، کتاب الکبائر، یہ سب آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، چند کتابوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اس رائٹر ان کے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں۔ آپ کی وفات 1206 ہجری میں، تقریباً 91 سال، 91 سال کی عمر آپ نے، طویل عمر آپ نے پائی، اور وہ عمر آپ کی اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ، دعوت، تعلیم اور علم سے بھرپور زندگی آپ نے گزاری، اور اسی طریقے سے 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 91 سال کی عمر آپ کی تھی۔ یہ مختصر سوانحی خاکہ تھا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، اس کتاب کے مصنف ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی اور اس کتاب کو لکھا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ آتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کی ابتدا اور اس کی شروعات آپ کے سامنے کریں، اس کتاب کا جو ہیڈنگ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے نواقض اسلام، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ نواقض اسلام کے اوپر دیکھیے، النواقض ہے نا، یہ ناقض کی جمع ہے، ناقض کی جمع ہے، اور اسم فاعل ہے یہ۔ نقض کہتے ہیں کسی بھی چیز کو توڑ دینے کو، ڈھا دینے کو، یا اس کو برباد کر دینے کو ناقض، ٹھیک ہے۔ اور ناقض کی جمع ہے نواقض، ناقض کی جمع نواقض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تاکیدی طور پر قسم کھانے کے بعد تم اس کو نہ توڑو، اس کو نہ توڑو، نقض نہ کرو۔ دیکھیے، تنقضو، نقض نہ کرو، یعنی اس کو نہ توڑو، یہاں توڑنے کے معنی میں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاثا، اس عورت کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو بہت محنت کر کے سوت کاٹتی ہے، سوت کو یعنی الجھے ہوئے دھاگے کو الگ الگ کرتی ہے۔ سوت کاتنا چرخے میں ڈال کر کے، آپ سب جانتے ہوں گے، سوت کاٹتی ہے بہت محنت کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو نقض کر دیتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد ایسا عمل نہ کرو کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے، اکارت ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہاں نقض کے معنی توڑنے کے معنی میں یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ تو نقض نواقض ہے نا، نواقض یہ ناقض کی جمع ہے، جس کے معنی توڑنا، کھولنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہدم کرنا، کسی بھی چیز کو استعمال کے لائق نہ رکھنا، اس کو ضائع اور برباد کر دینا، سب معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الاسلام۔ پہلا یہ نواقض اور دوسرا اسلام۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اسلام کی
بہت ساری تعریف لوگوں نے کی ہے، لیکن ایک تعریف جو سب سے جامع اور مانع تعریف ہے اس کو یاد کر لیجئے، هو الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ رب العالمین کے سامنے توحید کے ذریعے سرنڈر کرنے کو اسلام کہتے ہیں، کہ آدمی کیا کرے، توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک سے اور اہل شرک سے بیزاری کا اعلان کرے۔ یہ اسلام کی تعریف ہوئی، اسلام کی تعریف ہوئی۔ اگر ہم کہیں گے کہ فلان اسلم، فلاں آدمی اسلام لایا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ فلاں شخص سرنڈر کیا، کہاں؟ اللہ رب العالمین کے پاس، اس کے توحید سے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس نے کیا کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کیا۔ اور اسی کا الٹا اگر آپ کریں تو جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہے وہ مستکبر ہے، متکبر ہے، تکبر کرنے والا شخص ہے۔ لہذا نواقض اسلام کا اگر معنی آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دینے والی ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو جان کے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ نواقض اسلام کو پڑھ کر کے ہم کو کیا ملنے والا ہے، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تو جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، انسان بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم وضو سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ وضو کریں تو کیا زندگی بھر اسی ایک وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، تو وضو کو جب تک توڑنے والی چیزوں کو ہم نہ جانیں گے تب تک ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم وضو پر باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم وضو سے ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا جن چیزوں سے اسلام کی بنیادیں ڈھہ جاتی ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے کیا کریں، بچ کر کے رہیں، اور ہمیں پتا چل سکے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں، کس پوزیشن۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ سارے کام کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم کو اس اسلام سے کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو انسان کو صرف خیر کا علم نہیں رکھنا چاہیے، خیر کے ساتھ ساتھ شر کو بھی جاننا چاہیے، تاکہ خیر کی اہمیت کا اندازہ ہو اور شر جان کر کے وہ شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، وہاں شر کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں، اس شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا، مخافت، تو ظاہر ہے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیے، چونکہ شیخ الاسلام نے کہا کہ نواقض اسلام ہے نا، تو کیا اسلام کے نواقض الگ ہیں اور ایمان کے نواقض الگ ہیں؟ کیونکہ دو اصطلاح ہے نا جی، اسلام، ایمان۔ تو اس بارے میں آپ سمجھ لیں کہ جہاں کہیں بھی اسلام بولا جائے گا اکیلا تنہا، تو اس سے اسلام بھی مراد ہوگا، ایمان بھی مراد ہوگا۔
مثال کے طور پہ آپ کسی کے بارے میں کہیے رجل مسلم، فلاں مسلم آدمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اور اگر ہم کہیں کسی کے بارے میں رجل مؤمن، تو اس سے یہ بھی مراد ہوگا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، اسلام والا بھی ہے۔ لیکن اگر کسی جملے میں ایمان اور اسلام دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اسلام کہیں گے ظاہری اعمال کو اور ایمان کہیں گے باطنی عمل کو۔ اس کی مثال ایک لیجئے، حضرت جبریل نے، حدیث جبریل جو بہت مشہور روایت ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اور چند سوالات آپ نے کی، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا تھا؟ کہا اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، دیکھیے ظاہری عمل ہے، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، روزہ رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو۔ جبریل نے جب یہ سوال سنا، انسانی شکل میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر آگے دوسرا سوال کیا، کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان اور اسلام دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح ظاہری اعمال سے کی اور ایمان کی تشریح باطنی عمل سے کی۔ کہا ان تؤمن باللہ، ایمان لائے تو اللہ کے اوپر، وملائکتہ، فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر۔ دیکھیے کتنی زبردست ترکیب ہے، کہ اللہ، فرشتہ، کتاب لیا، رسول کے پاس آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لائے اللہ کے اوپر، اسی طرح سے فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر تو ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کے بارے میں۔ تو اگر ایمان اسلام دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہو تو ایمان سے مراد باطنی اعمال جو دل سے کیے جانے والے اعمال ہیں، اور اسلام کی تشریح ظاہری عمل سے کی جائے گی، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں صرف نواقض اسلام کہا، کیا نواقض ایمان الگ ہے کیا؟ تو آپ کہیے گا نہیں، نواقض اسلام اور نواقض ایمان دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استعمال کیا، کہا وَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان لوگوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ دیکھیے یہاں اسلام کا لفظ ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہاں کوئی عذر مت بیان کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہی نواقض اسلام کے بھی ہیں، وہی نواقض ایمان کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ آف کر دیجئے۔